ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین گرامی، چھتیس گڑھ کے بلاسپور میں ایک دردناک ٹرین حادثے کی خبریں آ رہی ہیں، جہاں پر کم سے کم 6 لوگوں کے موت واقع ہونے کی خبر ہے۔ حادثہ منگل کی دوپہر پیش آیا تھا، جب ایک میمو مسافر ٹرین کا کوچ مال گاڑی سے ٹکرا کر اس کے اوپر چڑھ گیا۔ واقعہ بلاسپور اسٹیشن کے پاس تقریباً 4 بجے پیش آئی۔ ابتدائی جانکاری کے مطابق 6 ہلاکتوں کے علاوہ تقریباً 1 درجن افراد زخمی بھی ہوئے۔ زخمیوں کو قریبی ہاسپٹل میں داخل کرائے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جنوب مشرقی سینٹرل ریلوے کے مطابق حادثے کے فوراً بعد راحت و بچاؤ کاری کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ جائے وقوع پر سینئر ریلوے افسران اور ملازمین پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، بھارت میں بڑھتے ہوئے بس حادثات، ٹرین حادثات کو لے کر کے لوگ اپنی اپنی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ تھانے میں حج پیکیج فراڈ کا ایک سنگین معاملہ سامنے آیا ہے ممبئی کے تھانے میں۔ ناظرین گرامی، اس میں 3 ٹریول ایجنسی مالکان پر الزام ہے کہ انہوں نے 20 لاکھ روپے سے زائد کی رقم وصول کر کے ایک شہری کو حج کے سفر سے محروم کر دیا۔ پولیس نے شکایت کی بنیاد پر تینوں ملزمان کے خلاف تعزیرات ہند کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق ممبرا کے 53 سالہ رہائشی نے اتوار کے روز ممبرا پولیس اسٹیشن میں تحریری شکایت درج کرائی۔ شکایت کنندہ نے بتایا کہ 2018 اور 19 کے دوران امرت نگر میں واقع ایک ٹریول ایجنسی کے مالکان نے اس سے اس کے اہل خانہ سے حج کے انتظامات کے نام پر بڑی رقم وصول کی تھی۔ متاثرہ شخص کے مطابق یقین دلایا گیا تھا کہ ٹریول ایجنسی کے ذریعے تمام ضروری کارروائیاں مکمل کر لی جائیں گی اور حج کا سفر طے شدہ تاریخوں میں ممکن ہوگا۔ تاہم شکایت کنندہ کے بقول ادائیگی کے باوجود کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ حج ویزا، ٹکٹ اور رہائش سے متعلق کوئی تصدیق موصول نہیں ہوئی۔ بارہا رابطے کے باوجود ٹریول ایجنسی کے مالکان ٹال مٹول کرتے رہے، آخرکار مکمل طور پر غائب ہو گئے۔ متاثرہ شہری نے کہا کہ ملزمان نے نہ صرف حج کا انتظام کرنے میں ناکامی ظاہر کی بلکہ رقم بھی واپس نہیں کی، جس سے انہیں مالی نقصان کے ساتھ ساتھ ذہنی اذیت کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ ناظرین گرامی، اس طرح کے لوگ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر علاقے میں پائے جائیں گے۔ حج کا موسم آتے ہی ٹھگوں کا بھی موسم شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی پیسے لے کر کے وعدے کر لیتے ہیں اور کبھی کسی کو، ظاہر سی بات ہے کہ یہ پروسیس بڑا جو ہے، جب تک ایتھینٹک طور پر رجسٹر ادارے نہیں ہوتے ان کو نہ ویزا دی جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں جب کبھی بھی حج اور عمرہ کے نام پر کوئی ہم کو دھوکہ نہ دے، اس سلسلے میں ہمیں چوکنا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو قابل یقین ٹریول ایجنسیاں ہوں، جو رجسٹرڈ ہوں اور پھر اس طرح سے گزشتہ کئی سالوں سے اس میدان میں کام کر رہے ہوں، اس طرح کے لوگوں کو ہی دیکھ کر کے جو ہے بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ بصورت دیگر اب تو ہر ایک کے نام پر لوٹ کھسوٹ جاری ہے۔ ناظرین گرامی، امریکہ میں ایک شخص کو 43 سال قید کاٹنے کی سزا دی گئی تھی جو ہندوستانی نژاد تھا۔ اب اس کی ملک بدری پر عدالتوں کی روک لگانے کا فیصلہ آیا ہے۔ امریکہ میں ایک ہندوستانی نژاد سبرامنیم ویدم کی ملک بدری ڈیپورٹیشن پر 2 امریکی عدالتوں نے روک لگا دی۔ 64 سالہ ویدم نے قتل کے جرم میں 43 سال جیل میں گزارے، لیکن حال ہی میں ان کی سزا کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اب محکمہ امیگریشن انہیں بھارت ڈیپورٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن عدالتوں نے فی الحال ان کی ملک بدری پر روک لگا دی ہے۔ اپنے گھر میں پیار سے سبو کہے جانے والے ویدم کو فی الحال لوزیانا کے ایک حراستی مرکز میں رکھا گیا ہے، جو خاص طور پر ملک بدری کی پروازوں کے لیے تیار کی گئی ہوائی پٹی سے ملحق ہے۔ اے پی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے کے امیگریشن جج نے ان کی ملک بدری پر روک لگاتے ہوئے حکم دیا تھا کہ جب تک بیورو آف امیگریشن اپیل سے طے نہیں کر لیتا کہ وہ اس کیس کا جائزہ لے گا یا نہیں، تب تک انہیں ملک بدر نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین گرامی، اس وقت بہار میں انتخابی سیاسی ہنگامہ آرائیاں ہیں۔
ایسے میں مختلف لوگوں کے اپنے اپنے بیانات بھی ہیں جس پہ اشکالات ہو رہے ہیں، اعتراضات ہو رہے ہیں۔ ترقیات کی بات تو کہیں بھی نہیں ہو رہی ہے، صرف اور صرف ہندو مسلمان، کاسٹ، ذات پات، یہی اس وقت جو ہے چل رہا ہے پورے بھارت میں، جو اکثر ریاستوں کے الیکشن میں اس طرح ہوتا ہے۔ بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کی ووٹنگ سے عین قبل مرکزی وزیر اور جے ڈی یو کی سینئر لیڈر للن سنگھ کے تبصروں نے تنازع کو جنم دے دیا ہے۔ موکاما میں ان کی تقریر پر سیاسی ہنگامہ آرائی کے درمیان الیکشن کمیشن نے ایکشن لیتے ہوئے للن سنگھ کو نوٹس جاری کیا اور اب ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا۔ اس بیان کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، آپ اس ویڈیو کو یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس میں وہ للن سنگھ کھلے عام کہتے دکھائی دے انہیں ووٹنگ کے دن گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے، اور اگر وہ بہت زیادہ التجا کرتے ہیں تو انہیں ووٹ ڈالنے کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہیے۔ وہ اننت سنگھ کے لیے مہم چلا رہے تھے جن کو قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ دلار چند یادو کے قتل کے معاملے میں بھی اننت سنگھ کا دفاع کر رہے ہیں جو چند روز قبل انتخابی مہم کے دوران پیش آیا تھا۔ آر جے ڈی نے ان کے بیان کو للن سنگھ کے الیکشن کمیشن پر بلڈوزر چلانے سے تعبیر کیا ہے۔ اس بیان پر ہنگامہ آرائی کے بعد الیکشن کمیشن نے مرکزی وزیر کو نوٹس جاری کیا۔ بعد میں پٹنہ ضلع انتظامیہ نے للن سنگھ کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین گرامی، ترکیہ کے شہر استنبول میں پیر کے روز عرب اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں اس بات پر مکمل اتفاق کیا گیا ہے کہ غزہ کی حکمرانی کا حق صرف اور صرف فلسطینیوں کا ہے اور کسی بھی بیرونی مداخلت یا نظام وسایت کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ حاقان فیدان نے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں بتایا کہ اجلاس میں سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، اردن، پاکستان اور انڈونیشیا کے نمائندوں نے شرکت کی تھی۔ انہوں نے واضح کیا کہ غزہ کی حکمرانی فلسطینیوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، وہی اپنی سرزمین اور سلامتی اور حقوق کے ذمہ دار ہیں۔ دوسری طرف ناظرین گرامی، قابض ظالم صہیونی درندوں نے منگل کے روز ایک بار پھر جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ کے مشرقی علاقوں پر فضائی اور زمینی بمباری کی حدیں پار کر دی ہیں، جبکہ تباہ شدہ مکانات کو مکمل طور پر مٹانے کی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ مرکزی اطلاعات فلسطین کے نامہ نگار کے مطابق قابض اسرائیلی طیاروں نے آج صبح سویرے مشرقی خان یونس پر متعدد فضائی حملے کیے۔ اس سے قبل رات گئے شہر کے مشرقی حصوں پر شدید بمباری کی گئی، جبکہ قابض اسرائیلی توپ خانے نے غزہ شہر کے مشرق میں الشجاعیہ طفا کے علاقوں کو گولی باری کا نشانہ بنایا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، بھارت کے ایک علاقے سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یو پی میں کس قدر جو ہے لڑکیوں پر، تنہا لڑکیوں پر جو ہے ظلم و ستم ہوتا ہے۔ ایک متھورا کی یہ ویڈیو بتائی جا رہی ہے جہاں پر دو بہنیں گھر کے باہر اپنے گیٹ کے پاس بات کرتے ہوئے کھڑی تھی کہ پیچھے سے آنے والا ایک شخص جو ہے بری طرح سے اس کے سر پر جو ہے چپت لگا دیتا ہے یا اس کو مار دیتا ہے، جس کی وجہ سے پل بھر کے لیے کنٹرول کھو لیتی ہے لڑکی۔ آپ یہاں پر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اندازہ لگا سکتے ہیں اس طرح کے حملے کے بعد، ہراسمنٹ کے بعد، اور ایک قسم کی ٹیررزم ہی بتا سکتے ہیں، وہ لڑکیوں کی جانب سے جو ہے پھر خودسوزی کی، خودکشیوں کی، اس طرح کی جو ہے واردات بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب اس ویڈیو کو پیش کر کے اس ظالم نوجوان لڑکے کے خلاف جو ہے اس وقت کارروائی کرنے کا مطالبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بہرکیف یہ ظلم و ستم کی کہانی ہے جس کی ویڈیو کے حوالے سے سامنے آئی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، ایک اور ویڈیو یو پی کے مظفر نگر ہرسولی سے سامنے آ رہی ہے کہ کس طرح سے سرپھرے بدماش قسم کے لونڈے جو بیچ سڑک پر بھرے بازار میں لڑکیوں کو، اسکول جانے والی طالبات کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو جو ہے سبق سکھانے کی کوشش کی گئی ہے پولیس کی جانب سے۔ بتایا جا رہا ہے کہ گرلز کالج کے سامنے کھڑے ہو کر کے گندے گندے لفظوں کے ساتھ اور گالیوں کے ساتھ لڑکیوں کو چھیڑا کرتے تھے۔ ان کے نام سندیپ، نیرج، پنکج، نکھل کے طور پر کی گئی ہیں، جن کو پولیس نے گرفتار کر کے سیدھے صحیح سبق سکھایا۔ اب ان کے جو ہے ڈھنگ سے نہ چلے جانے کی ویڈیو سامنے لائی گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ناظرین گرامی، آج کل کس طرح سے خواتین کے خلاف جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، ایسے حالات میں اس طرح کی سبق سکھایا جانا چاہیے، یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو پر جہاں تبصرے ہوئے۔
नाज़रीन गिरामी, मक्कतुल मुकर्रमा हरमैन शरीफैन मदीनतुल मुनव्वरा की आज़ान को और उसकी आवाज़ को लेकर के जो बैक वक्त जो है लगभग कई कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, उसमें रत्ती बराबर भी जो है कोई आवाज़ शामिल नहीं होती। इसको लेकर के अलग अलग तफसीर हमेशा होते रहे हैं और कितनी खूबसूरत अंदाज में आज़ान पूरे आसपास के इलाके को जो है वो मुनव्वर करती है और रूहानियत में ताजगी पैदा करती है, ये तो जानते ही हैं। और जिन्होंने इसको सुना है या मुख्तलिफ हवालों से जो सुने, उस ऑडियो का कंट्रोल रूम किस तरह से है उसका अगर आप नज़ारा आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को यहाँ पर इस वक्त सोशल मीडिया में शेयर करके दावा किया जा रहा है कि हरमैन शरीफैन में किस तरह से ऑडियो को नमाज के वक्त में और अजान के वक्त में कंट्रोल किया जाता है, और जो हज़ारों जिनके जो है इस वक्त माइक सेट्स लगे हुए हैं, लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं, उसको किस तरह कंट्रोल किया जाता है उसका आप यहाँ पर नज़ारा देख सकते हैं। कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया गया, आप इसको देखें। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। الله أكبر الله